السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ جی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مرد اور عورت کی نماز میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ نماز نبی سیریز کی ہمارا انشاءاللہ پارٹ 1 ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، وہ لوگ جو یہ بحث کرتے ہیں کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے مختلف ہوتی ہے، عورتیں الگ طریقے سے نماز پڑھیں گی اور مرد الگ طریقے سے نماز پڑھیں گے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر سنت کے مطابق صحیح نماز سیکھیے، جو کہ انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو بھیج کر سکھائی جائے گی۔ آپ نے آج سے پابندی سے نماز پڑھا کرنی ہے۔ تو دیکھیے یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ حدیث کے بیس پر یہ فرق بتاتی ہیں یا صحابہ کے قول سے ہی ثابت کرتی ہیں؟ بتائیے، یہ فرق والی بات آپ کہاں سے لاتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جماعت وہ جماعت، یہ فرقہ وہ فرقہ، ہم ابھی سب کچھ سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ ہم صرف یہاں اس چیز پر بات کریں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو آپ کوئی ایک دلیل پیش کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا صحابیات کی زبانی ہو کہ ہم نماز ایسے پڑھتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھتے تھے، یا ہمیں الگ طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور صحابہ کو الگ طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی ایک حدیث جس میں بتایا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ تھا اور صحابیات کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ تھا، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک اتھینٹک روایت آپ ثابت کر دیں تو انشاءاللہ عورتیں الگ طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گی۔ تو پیاری، قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کہی کہ عورتیں نماز الگ طریقے سے ادا کریں گی اور مرد الگ طریقے سے۔ دیکھیے، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، یعنی ہمیں کس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ہمیں نماز بھی بالکل اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا اور جس طرح صحابہ نے اور صحابیات نے پڑھا، ورنہ ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیے، تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، سب کا قیام، سب کا رکوع، سب کا سجدہ، قوما اور باقی پڑھنے کی دعائیں سب یکساں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی نہیں فرمایا کہ عورتیں الگ طریقے سے نماز ادا کریں گی اور مرد الگ طریقے سے پڑھیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ حکم دونوں کے لیے یکساں ہے۔ مرد اور عورت کی نماز الگ ہونے کی کچھ روایت ہیں تو وہ بھی ضعیف ہیں، باقی آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث کے مطابق مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ اگر ایسی کوئی روایت صحابہ یا صحابیات سے ثابت نہیں ہے جس میں صحابیات نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز الگ طریقے سے ادا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ الگ طریقے سے ادا کرتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو بلا وجہ کی بحث کرنے سے بچیں، اور جو نماز کا سنتی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح اپنی نمازوں کو بنائیں۔ میں یہاں آپ سب کی آسانی کے لیے کچھ آیات اور احادیث بتا دیتی ہوں۔ برائے مہربانی ہر بہن اپنی نماز درست کریں، آباء و اجداد کے طریقوں پر مت اٹکی رہیں، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی نماز درست کریں۔ قیامت کے دن نماز درست نکلی تو سارے حساب میں آسانی ہوگی۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک بار پھر نماز نبوی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ درست ہوئی تو سب معاملہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تب نماز وہی قبول ہوگی جو سنت کے مطابق پڑھی گئی ہو۔ دیکھیے، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موجودہ حدیث سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا۔ اس سے واضح ہوا کہ مرد و خواتین کی نماز میں فرق نہیں۔ اگر ہوتا تو ساتھ ہی حدیث میں مل جانا تھا عورتوں کو کیسے پڑھنی ہے اور مردوں کو کیسے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ رفع دین سے سلام پھیرنے تک دونوں کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم یہاں کیوں ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سوچئے نماز کتنی اہم چیز ہے، جس کی روزانہ ہی روٹین میں نماز شامل نہیں، سمجھیں وہ ناکام ہے، کیونکہ سب کامیابیاں نماز سے ہی ملتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں نماز کو اولین ترجیح دیں، اللہ آپ کے ہر کام کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔
نماز بہت اہم چیز ہے، معمولی مت سمجھیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور باقاعدگی سے نماز شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر کامیابی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کی نماز ہو بہو ویسی ہی ہے جیسی مردوں کی ہی، یعنی عورتیں بھی اسی کیفیت میں نماز ادا کریں جس کیفیت میں مرد ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو حدیث کی روشنی میں واضح کرتی ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو سکے واقعی عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ہی نماز ادا کرنا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے تجربہ مشاہدہ پیش کر کے عقلی طور پر دلائل کو سمجھنے کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی الگ نماز کا تصور و رواج بات کی پیداوار ہے۔ جب سے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا امام بنانا اور ان کی تقلید کرنا شروع کیا، تب سے تقلیدی فرقوں کی عورتیں اور مردوں سے مختلف نماز ادا کرتی ہیں، کیونکہ علماء نے عورتوں کے لیے سمٹ کر نماز پڑھنے کا مکمل مخصوص مصنوعی طریقہ ایجاد کر رکھا ہے۔ عورتوں کا ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیدا کرنا، سب کچھ مردوں سے الگ بنایا ہے۔ جبکہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے حرمین شریفین کی زیارت کی ہے، وہاں پر عرب خواتین کو مردوں کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا عرب خواتین عہد رسول اور عہد صحابہ سے ہی مردوں کی طرح نماز پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں۔ یہیں اسلام پہلے آیا اور یہیں سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے، اسی لیے یہاں کا طریقہ نماز ہمیں شعور دیتا ہے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا صحیح اور اصلی طریقہ وہی ہے جس طرح عرب کی خواتین پڑھ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عرب کی خواتین ہی مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی تقلید سے ہٹ کر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی بہنیں رہتی ہیں وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی ہیں، کیونکہ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے۔ انہوں نے مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ اب چلتے ہیں دلائل کی طرف۔ پہلے قرآن میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب قرآن کی شکل میں نازل فرمائی ہے۔ ساری آیات میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا قرآن الگ ہے اور مردوں کا قرآن الگ۔ البتہ قرآن کی جو آیات عورت یا مرد کے لیے خاص ہیں وہ عورت یا مرد کے ساتھ خاص مانی جائیں گی، مگر جو آیات خاص نہیں ہیں ان میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے۔ حدیث کی 6 مشہور و معتبر کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں سے ہر ایک کتاب میں کتاب الصلاۃ کا عنوان موجود ہے۔ اس کتاب کے تحت شروع سے لیکچر آخر تک نماز کی مکمل تفصیلات، رکعات، کیفیات اور اذکار سے متعلق ساری احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کو جمع کیا جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی، مگر ان سینکڑوں احادیث میں ایک بھی کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ مرد کی نماز الگ ہے اور عورت کی نماز الگ ہے۔ جو لوگ مرد اور عورت کی الگ طریقے نماز بتاتے ہیں ان کی ان احادیث سے ایک بھی دلیل نہیں ملتی۔ اب ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ عورتیں بھی شرعی مسائل میں مردوں کی طرح ہی ہیں، یعنی اسلام نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے استثنائی احکام کے جو مرد یا عورت کے ساتھ مختص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت اور مرد کی نماز سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین فرمان ابو سلیمان مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ یہ صحیح بخاری کی احادیث ہے 631724660008۔ یہ 3 احادیث میں بتایا گیا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دنوں تک رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم اور بڑے رحم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اس پوری حدیث پر گہرائی سے نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور نماز کا طریقہ سیکھ کر گھر لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ، یہ باتیں اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا اور نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے 20 دن تک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر والوں میں بیوی بھی شامل ہے۔ اگر عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وضاحت سے بتا دیتے کہ تم مرد تمہاری طرح نماز پڑھنا اور اپنے گھر کی عورتوں کو مردوں سے الگ نماز کی تعلیم دینا۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، گویا عورت کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو مردوں کا ہے۔ اس بات پر یہ حدیث تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو فیصلہ کن ہے۔ یہ حدیث عام ہے۔ عام حدیث کے تحت عورتیں بھی شامل ہوں گی کیونکہ عورتیں شرعی احکام میں مردوں کی مانند ہیں۔ اس بارے میں آپ نے اوپر دلیل بھی جان لی ہے۔
ایک اور حدیث وصلوا کما رأیتمونی اصلی صحیح بخاری میں 3 مقامات پر وارد ہے۔ اب صحیح مسلم سے ایک واضح حدیث جو بیان کرتی ہے کہ عورت مرد کی نماز بالکل ایک جیسی ہے۔ آپ کا منبر پر ادا کیا گیا طریقہ نماز اور آپ کا واضح فرمان کہ مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھو صاف صاف بتلاتا ہے کہ عورت مرد کی نماز کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اگر عورتوں کی طریقہ نماز میں فرق ہوتا تو جب آپ نے مسجد نبوی میں منبر پر چڑھ کر مردوں کو نماز کی تعلیم دی، اسی وقت عورتوں کو بھی الگ سے تعلیم دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کی ٹھوس دلیل ہے کہ عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اپنی مرضی سے بال برابر بھی کوئی عمل انجام نہیں دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال 200 سال بعد کسی امام یا عالم کو کیسے اختیار ملے گا کہ وہ عورتوں کی نماز کا الگ طریقہ بیان کرے، یا کسی امتی کو کیسے اجازت حاصل ہے کہ وہ حدیث رسول کو چھوڑ کر علماء کے اقوال کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں احناف کے یہاں عورتوں کی نماز مردوں سے بالکل مختلف بیان کی جاتی ہے۔ عبادت میں منمانی اور اللہ کے دین کو بدل دینا ہے۔ ساری دلیلوں سے واضح ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں جیسی ہے، پھر بھی ایک خاص دلیل جو عورتوں سے ہی متعلق اسے بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی دین صرف اللہ اور اس کے رسول سے لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد کی نماز کے طریقے میں فرق سے متعلق جو بھی دلیل ذکر کی جاتی ہیں، چاہے قول ہو یا حدیث، کوئی بھی ثابت اور صحیح نہیں ہے۔ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہو تو اسے دلیل پکڑنا بیکار ہے، بلکہ اوپر جامع بنوریہ کا فتویٰ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ان کے حساب سے صحیح 7 یعنی معتبر ترین حدیث کی 6 کتابوں میں عورت و مرد کی نماز میں فرق کی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ ان ساری 6 کتابوں میں کتاب الصلاۃ قائم کر کے سارے محدثین نے نماز کی تمام روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ذکر کر دی ہیں، جن میں نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری کیفیات موجود ہیں، حتیٰ کہ نماز کا ادنا پہلو بھی ذکر سے خالی نہیں۔ باقی جب ان دلائل کو بتا کر لوگ عورتوں کی نماز الگ بتاتے ہیں، وہ سب ناقابل اعتبار ہیں۔ ان کی حقیقت جاننے کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی مختصر کتاب کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اس کتاب کو دارالسلام نے شائع کیا ہے اور کتاب musnad.com پر دستیاب ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگوں کو حق پر چلنے اور مسلمانوں میں سے عورت و مرد سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔